عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کچھ اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ سب کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے۔ اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام ہوئی۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے۔ یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے؟ ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا۔ ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو۔
اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے، تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک جسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا؟ میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک.